حضرت مشاطہ کا ایمان لانا۔ فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک نوکرانی فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، اسی بیچ اس کے ہاتھوں سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے اللہ کا نام لے کر کنگھی اٹھائی۔ جب مشاطہ نے اللہ کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ میرے باپ کو خدا نہیں مانتی بلکہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، لہٰذا اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا، کیا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی ہو؟ مشاطہ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور وہ میرا، تمہارا اور تمہارے باپ سب کا خدا ہے، اسی نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ جب فرعون کی لڑکی نے مشاطہ کا صاف جواب سنا کہ وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی تو بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے سائے کے نیچے رہنے والی ایک نوکرانی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا خدا مانتی ہے اور آپ کو اپنا خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی لگی لپٹی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا، لہٰذا وہ کہنے لگا، اچھا، دربار میں جا کر اس عورت کو میں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ماننے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ فرعون جب اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، تم موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خدا کہنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں بہت خطرناک سزا دوں گا۔ مشاطہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، وہی سچا معبود ہے، اسی نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، تم جھوٹے خدا ہو۔ فرعون نے مشاطہ کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ فرعون، تم کچھ بھی کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں اپنے اللہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اس کو گھمنڈ کا مسئلہ بنا لیا، لہذا فرعون نے کہا کہ اس عورت کو زمین پر لٹا دیا جائے۔ درباریوں نے حضرت مشاطہ کو زمین پر لٹا دیا اور پھر فرعون کے حکم کے مطابق ان کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑی ہانڈی میں تیل کھولایا جائے۔ فرعون کے کہنے پر ایسا ہی کیا گیا اور پھر اس کھولتے تیل کے پاس حضرت مشاطہ کو لا کر کھڑا کیا گیا۔ اسی وقت ایک وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ میرے آقا، اس عورت کے 3 بچے ہیں، جن میں 2 بڑے ہیں اور ایک دودھ پیتا گود کا بچہ ہے۔ اگر اس عورت کے بچوں کو اس کے سامنے قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ لہذا فرعون نے اس کے 3 بچوں کو دربار میں بلوایا اور پھر سب سے چھوٹی بچی کو حضرت مشاطہ کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بچی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگ گئی۔ بچی ابھی دودھ پی ہی رہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سینے پر قتل کروا دوں گا۔ حضرت مشاطہ اتنی بڑی دھمکی سن کر کانپ گئیں، لیکن اللہ نے انہیں ہمت دی اور وہ کہنے لگیں کہ فرعون، میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں بہا سکتی۔ یہ سن کر فرعون نے درباریوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کی سب سے بڑی بیٹی کو پکڑ کر کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر کباب بن گئی۔ بیٹی کو اس طرح جلتا دیکھ حضرت مشاطہ کا دل تڑپ اٹھا، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ بیٹی کو جلتا دیکھ مشاطہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں تو اس نے سمجھا کہ اب یہ عورت اس کی بات مان جائے گی، اس لیے فرعون نے کہا، مشاطہ، اگر تم ابھی مان جاؤ تو تم اپنے ساتھ اپنے 2 بچوں کو بھی بچا لو گی، ورنہ میں تمہارے ان 2 بچوں کو بھی اسی طرح آگ میں ڈال کر تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ حضرت مشاطہ نے کہا، فرعون، اگر اللہ نے مجھے 100 لڑکے بھی دیے ہوتے
تب بھی میں سب کا تیل میں جل کر مرنا گوارا کرتی، لیکن تجھے خدا ماننا کبھی گوارا نہ کرتی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس کی دوسری بچی کو بھی اٹھا کر تیل میں ڈال دو۔ درباریوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوسری بچی بھی تیل میں جل کر ختم ہو گئی۔ آخر میں حضرت مشاطہ کی چھوٹی بچی کو بھی فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور پھر اس بچی کو ماں کے سینے پر ہی لٹا کر کاٹ دیا گیا۔ جس ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہہ رہا ہو، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب فرعون حضرت مشاطہ کی سب سے چھوٹی بیٹی کو قتل کروانے جا رہا تھا تو حضرت مشاطہ یہ دیکھ کر تڑپنے لگیں۔ اللہ نے اسی وقت اس چھوٹی بچی کو بولنے کی طاقت دی، اور اس نے اپنی ماں کو پکار کر کہا، اماں جان صبر رکھنا، اصلی خدا وہی ہے جس کو آپ مانتی ہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، بس کچھ ہی پل کی دوری ہے، ابھی ہم سب لوگ جنت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت مشاطہ کا دل اور مضبوط ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی پلوں میں وہ چھوٹی بچی بھی تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئی۔ جب بیٹی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون نے کہا کہ مشاطہ اب ہم تمہیں قتل کریں گے، تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے، اگر مان جاؤ گی تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تمہاری لڑکیوں کی طرح تمہیں بھی تڑپا تڑپا کر مار ڈالا جائے گا۔ حضرت مشاطہ نے کہا، فرعون تم کو جو مرضی ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ فرعون نے غصے میں درباریوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی کھولتے تیل میں اٹھا کر ڈال دو۔ جب درباری حضرت مشاطہ کو پکڑ کر تیل کی طرف گھسیٹنے لگے تو حضرت مشاطہ نے فرعون سے کہا، اے فرعون مرنے سے پہلے میری ایک خواہش پوری کر دو۔ فرعون نے کہا، بتاؤ۔ حضرت مشاطہ نے کہا کہ جب مجھے بھی تیل میں جلا کر مار ڈالنا تو میری اور میری تینوں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کرنا۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور پھر درباریوں نے حضرت مشاطہ کو بھی کھولتے تیل میں اٹھا کر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں مصر کے پاس ایک وادی سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، فرعون کے محل میں مشاطہ نام کی جو ایک نوکرانی تھی، یہاں اس کی قبر ہے، یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے، اور قیامت تک ایسے ہی اس کی قبر سے خوشبو آتی رہے گی۔